اگلا کویشچن ہے جی، آج کل فیس ایپ نامی ایک ایپ کا بڑا چرچا ہے، اس میں غالباً وہ کوئی بندے کی عمر بدل دیتے ہیں، ایسی کوئی اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ایپ آج کل کافی مشہور ہوئی ہے. یہ ایپ ویسے نئی نہیں ہے، یہ آلموسٹ 2 سال پہلے رشینز نے جو ہے وہ لانچ کی تھی، اور میری نظر میں تو اس میں بڑی عبرت ہے اس ایپ کے اندر. انہوں نے جو الگوریدم اس کے لیے ڈیوائز کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تصویر ڈالے جوانی کی عمر کی، یعنی 30 سال کی یا 25 سال کی، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں میری شکل کیسی نظر آئے گی، تو وہ انہوں نے ایسا ڈیٹا اس میں فٹ کیا کہ واقعی وہ جی اس طریقے سے نظر آتی ہے. اور اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جوانی کی تصاویر اس میں ڈالیں جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اس کو آپ الگوریدم اس میں چلا کے چیک کریں تو آلموسٹ وہی شکل وہ بتاتا ہے. ایون ایک شخص مسکراتا ہوا کیسے نظر آئے گا، غصے میں کیسا نظر آئے گا، وہ بھی انہوں نے بیچ میں اس میں ڈال دیا ہوا ہے. اس کی شرعی حیثیت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں جو فیمیلز ہیں وہ حصہ نہ ڈالیں اس حوالے سے کہ مسلمان عورتوں کی تصویریں جو ہیں وہ مطلب نیٹ کے اوپر چڑھتی رہیں، کیونکہ اس کے لیے بڑا ہیوی ڈیوٹی سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے. جو میں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہیں، اسٹڈی کیا ہے، صرف ایک آئی فون ہے یا ایک اور فون ہے جس میں ایسا پروسیسر موجود ہے جو یہ پرفارم کر سکتا ہے. ادروائز عام جتنے فون ہیں اسمارٹ فون، وہ اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ رشیا میں جو ان کے پاس کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں جو زیادہ بہترین پروسیسنگ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر وہ پروسیس ہو کے تو پھر آپ کو رزلٹ دیتا ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر وہ تصویر ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. ان پہ ایلیگیشن کہ جی آپ کے پورے موبائل کا ڈیٹا اٹھا لیں گے، وہ تو کاؤنٹر ویریفائی ہو بھی سکتا ہے، آپ کے پاس ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہے کہ آپ کے موبائل سے کتنا ڈیٹا اٹھایا گیا، وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے، وہ ایک تصویر ہی اٹھاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک علیحدہ سے اس کی ایک کانسپریسیز جو چل رہی ہیں وہ الگ بات. اس کی شرعی حیثیت کے اوپر اگر آپ بات کریں تو عورتیں اپنی تصویروں کے اوپر ایسے معاملات نہ کریں. انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں گی اپنی بڑھاپے کی شکل دیکھ کے. ان کو تو ویسے ہی اپنی عمر اور شکل کی بڑی فکر لگی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے ذہنی مریض ہی بن جائے. تو عورتیں تو یہ کام نہ کریں. رہے مرد اگر وہ اس طرح کر لیتے ہیں تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی خلقت کو بگاڑنے والی بات ہے. وہ بگاڑ نہیں رہے، وہ ایک اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ ایسے نظر آئیں گے. اس میں کوئی شکل بگاڑنے والا نہیں ہے، ایک نالج کے طور پہ ٹھیک ہے. باقی تصویروں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تصویر پہلے حرام تھی، اس کے بعد مباح ہوئی، اور یعنی نہ حلال نہ حرام، پھر جائز ہوئی اور اب واجب ہو چکی ہے. اب مولوی تصویر اور کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. یہ وہی علماء ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے ان چیزوں کو حرام کہتے تھے. چند ایک انٹلیکچوئلز تھے، مولانا مودودی ہو گئے، ڈاکٹر اسرار ہو گئے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے یا علماء عرب جو اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ یار یہ تصویر وہ نہیں ہے جس کی ممانعت بخاری اور مسلم میں آئی ہے. وہ تصویریں جو عبادت کے لیے بنائی جائیں، تعظیم کے لیے بنائی جائے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اسلامک رولنگز آن پکچرز، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جو منظر ویڈیو کیمرے میں آپ فلماتے ہیں اسی صورت میں حرام ہوں گے کہ وہ عام زندگی میں بھی دیکھنے حرام ہو. عام زندگی میں اگر آپ کی ویڈیو دیکھنا جائز ہے، آپ کو ڈائریکٹ دیکھنا اس میں بھی جائز ہوگا. عام زندگی میں نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے تو ویڈیو میں دیکھنا بھی حرام ہوگا. یہ ہے سمپل فارمولہ. تو باقی اب تو ماشاءاللہ تقریباً اجماع امت ہی ہو چکا ہے، ایٹ لیسٹ ویڈیو کیمرے کے اوپر بھی. باقی اس کے دلائل آپ نے دیکھنے ہو تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو فیس ایپ کے والے سے میرا موقف یہی ہے کہ اس میں کوئی تصویر بگاڑنے والا معاملہ نہیں ہے. آپ ضرور کریں اور آپ عبرت بھی حاصل کریں. اور بلکہ ہارون یحییٰ نے بہت پہلے یہ کام کیا تھا. ان کی آپ یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز دیکھیں نا، harunyahyia.com کے اوپر انہوں نے جو مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے انہوں نے زندگی کی حقیقت، ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ، انگلش میں ہے، اس کی اردو ڈبنگ بھی ہوئی بھی ہے. اس میں انہوں نے یہ کام آج سے 20-25 سال پہلے کر دیا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جو فلمی ایکٹر تھے نا، ان کی جوانی کی تصویریں جب لوگ ان کے پیچھے گرویدہ تھے وہ دکھائی ہیں، ان کے بڑھاپے کی شکلیں بھی دکھائی ہیں، اور بتایا کہ دیکھو کتنی عبرت ہے کہ انسان کے اوپر جو عروج آتا ہے اس کو کتنی جلدی زوال آ جاتا ہے. اور اللہ نے یہ زوال ہر انسان اور ہر مخلوق کے لیے رکھا ہے. ایک ہی ہستی ہے جسے زوال نہیں ہے، وہ اللہ ہے.
اس میں وہ سیب بھی دکھاتے ہیں کہ خوبصورت سیب ہے, کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گل سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے کئی لوگوں کی تصویریں جوانی کی اور بڑھاپے کی دکھائی ہیں, تو انسان کہتا ہے یار یہ وہی بندہ ہے. آپ اور تو چھوڑ دیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ لیں, آپ ان کی ینگ ایج کی تصویریں نکال, ویسے تو آپ بھی بہت خوبصورت ہیں, لیکن اگر آپ ان کی ینگ ایج سے, عمران خان صاحب جب شروع میں انڈر 19 کھیلتے تھے اس میں اور آپ دیکھیں تو پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ حسن ماند پڑ چکے ہیں. تو اگرچہ آپ بھی بہت ہے لیکن اس سے کمپیئر کریں تو ماند پڑ چکا ہے. اس طریقے سے باقی لوگوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرا خیال ہے عبرت کا سلسلہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے اور کس طریقے سے انسان کے ساتھ کیا اور ان لوگوں کے لیے بھی میرا مشورہ ہے جو لوگ داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں نا ذرا, انہوں نے اس میں یہ بھی آپشن رکھا ہے کہ اگر آپ داڑھی رکھ لیں تو آپ کیسے نظر آئیں گے. تو بجائے کہ وہ رکھ کے چیک کریں, رکھنے سے پہلے چیک کر لیں. کئی لوگ تو اسی ڈر سے نہیں رکھ رہے ہوتے, اور جنہوں نے اللہ کے لیے رکھنی ہے ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا. جن کو ڈر ہوتا ہے نا وہ اپنا اس میں چیک کر لیں. اور انہوں نے پورا رکھا ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی داڑھی رکھنی ہے, بڑی داڑھی رکھنی ہے, سفید رکھنی ہے, بلیک رکھنی ہے, وہ سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کیسے نظر آئیں گے. اور وائٹ داڑھی کے واسطے جی میں آپ کو بھی ایک مشورہ دے دوں. آپ کی عمر کتنی؟ میری 39 ہوگی. 39 ہے. میری ماشاءاللہ 42 ہونے والی ہے. تو میری عمر کے کئی لوگ ہیں ان کی داڑھیاں پوری سفید ہو چکی ہیں. داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے, سر کے بال بعد میں ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے. تو اللہ یہ کسی کو کوئی بیماری والا معاملہ ہو جائے تو وہ کئی لوگ ینگ ایج میں بالکل سفید ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو 40s کی ایج ہے اس میں اگر کسی کی داڑھی یا سر کے بال سفید ہو گئے وہ کالے کر سکتا ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے, سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا. تو وہ آپ آڈیو ریکارڈنگ میں میرا کوسچن آنسر سیشن ایک ہوا تھا, اس میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا تھا. میں موقع غنیمت جانوں کیونکہ جو لوگ داڑھیوں کی نیت کر رہے ہوں گے نا تو ان کو فکر لگ رہی ہوگی ہماری داڑھی سفید ہے. کئی لوگ, میں نے کئی لوگوں کو ملا ہوں جو اسی ڈر سے نہیں رکھتے کہ جی ہمارے تو سارے بال ہی سفید ہو چکے ہیں, تو وہ لوگ پوچھیں گے سو رہے ہی نال یہ جڑیں وہ زنانیوں میں فکر لگ جاتی. تو میں نے تو کئی لوگوں کی داڑھی کالی کروائی ہیں باقاعدہ. سر ایک 30 سال کا 35 سال کا بندہ ہے, اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, تو وہ تو نیچر کے خلاف ہوئی ہے نا. اس کو نیچر پہ لے کے آئیں, وہ کالی کرے. یہ جو داڑھی کالی کرنے کی ممانعت ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو 70s 80s اور 90s میں ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو پیش کیا گیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت بکر کے جو والد تھے وہ اس وقت مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ, تو 90 سال ان کی عمر تھی, اور صحابہ کہتے ہیں ان کے سر اور داڑھی جو ہے وہ سفید رنگ سے چمک رہی تھی. تو جب اسلام قبول کر کے واپس پلٹے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو واپس بلاؤ. تو آپ فرمایا کہ اس کو اپنی داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کرے. تو سر 80-90 سال کے بابے کو تو یہی کہا جائے گا نا کہ تو کالی نہ کر. ٹھیک ہے, ایک بندہ 30 سال کا 35 سال کا اس کے بال سفید ہو گئے ہیں زکام کی وجہ سے کسی اور وجہ سے, اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو اور باقی بھی سفید کر لے. اس کا تو حق ہے کہ وہ کالی داڑھی انجوائے کرے کم از کم 50 سال کی عمر تک, اس کا یہ حق ہے. اب وہ نیچرلی اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ خلقت کو بگاڑنا نہیں ہے اگر وہ اس کو کالی کر لیتا ہے. اس میں جو حدیث وہ ایک پیش کرتے ہیں نا سنن ابی داؤد سے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنی داڑھیوں کو رنگیں گے, جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. اس کے اوپر باقاعدہ محدثین نے شرح کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر داڑھی رنگنے کی کالے رنگ سے ممانعت نہیں کی ہے. ریڈ پہ تو اتفاق ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں نہیں رنگتے, تم داڑیاں رنگو. اور سرخ رنگ سے یعنی مہدی کے رنگ سے, مہندی کے رنگ سے اس کو رنگا جائے, اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا. لیکن یہ افضلیت ہے, اگر نہ بھی کو رنگے تو خیر ہے. مولا علی نے داڑھی نہیں رنگی ہے پوری زندگی, تو افضل ہے کہ رنگے, اگر کوئی نہیں بھی رنگتا تھا بھی ٹھیک ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام, ہاں وہ میں ادھر آنے لگا ہوں نا, میں نے اس میں بھی بتایا تھا. تو میں نے یہ نہیں یہ بتایا کہ بھائی اللہ کے بندو, اب ایک بندے وہ جو حدیث ہے نا کہ وہ کبوتر کے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بندوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی یہ نشانی ہوگی, نہ کہ ان کے اس عمل کو کنڈیم کیا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ وہ سر منڈائیں گے, حلق کروائیں گے. اس حدیث سے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سر منڈانا ہی حرام ہے, کیونکہ خوارج جس وجہ سے خوارج ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ وقت مولا علی ابن ابی طالب کی مخالفت کی ہے,
اور مولا علی کے بارے میں تو ابو داؤد میں خود حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا، تو 3 دفعہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ مولا علی ہر وقت ٹینڈی رکھتے تھے، انہوں نے بال نہیں سر پہ رکھے۔ بعد میں تو خود کی پہننے کی وجہ سے ویسے بھی مولا علی اور سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں گنجے ہو چکے تھے، ظاہر لیکن سائڈ پہ بال تھے لیکن وہ بھی منڈوا دیتے تھے، اس وجہ سے کہ غسل میں اس وقت پانی کی قلت تھی۔ آج کل تو شاور کے نیچے تو آپ بے شک جتنے مرضی بڑی زلفیں بھی ہوں وہ دھل جاتی ہیں، اس وقت کی بات کروں، آج کل تو مسئلہ ہی کو نہیں، پانی ہمیں اویلیبل ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے سر کے بال منڈوائے اسی لیے۔ تو اگر سر منڈانا خارجیوں کا طریقہ ہے تو سیدنا علی نے کرنے سے نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں فال کر دیں گے؟ نہیں، سر منڈانے کی مذمت نہیں ہے، خوارج کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ کبوتر کے پوٹوں کی طرح داڑھی کو رنگنا یہ اس قوم کی نشانی ہوگی، نہ کہ اس چیز کی مذمت ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں جو یہ داڑھیوں کو کلف لگاتے ہیں؟ مولوی لگاتے ہیں زیادہ تر، ہاں، اور کون لگاتے ہیں؟ اچھا، اب تھوڑے نرم ہوئے ہیں، جو بندی بہت سخت تھے، لیکن وہ طارق جمیل صاحب دیکھ لیں، حفظہ اللہ تعالیٰ 70 سال کے آلموسٹ ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ ان کی جو آج سے 30 سال پہلے داڑھی تھی وہ یہ کالی کرتے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور علمی دلائل میں جو آپ نے بات کی، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 3748، جس میں حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے۔ اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی عربی والے پورشن ملے گا، اردو میں مولوی نے اس کو چینج کر کے رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو مولوی بڑھ جائے تو انہیں ایک بندہ ہی کاٹ سکتا ہے، کون؟ جو کہتا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ اس حدیث میں 3748 جب حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، نعوذ باللہ، جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ تو وہ ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، ترمذی میں بھی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے۔ تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ شکل میں حسین ابن علی تھے، اور راوی کہتے ہیں اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسمے کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے۔ وسمہ وہ بوٹی تھی عرب میں جو داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ظاہر اس زمانے میں وہ کیمیکلز تو نہیں تھے نا، تو یہ ایک بوٹی تھی۔ مہندی کو استعمال کرتے تھے ریڈ کرنے کے لیے، اور کالا کرنے کے لیے کیا؟ وسمہ، وسمہ کی بوٹی آج بھی عرب میں استعمال ہوتی ہے۔ اب تو خیر آپ جسٹ فار مین یا اور جو ہیں کالا کولا ہی استعمال کر سکتے ہیں رنگنے کے لیے، تو کوئی ممانعت نہیں۔ حسین ابن علی کی سر اس وقت عمر جو ہے شرعی اعتبار سے اگر آپ لیونر ایئرس کے اعتبار سے دیکھیں تو 58 سال تھی، اور ہمارے ایئرس دیکھے جائیں تو 56.5 سال عمر تھی۔ تو سر شاہ جی 56.5 سال تک آپ بے فکر ہو کے سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ سکتے ہیں۔ بلکہ وہ آپ کے جو بزرگوار ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے سنہ رسالے میں پورا مضمون اس کے حق میں لکھا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی داڑھی سفید ہوئی تھی اور کالی سیاہ کی ہوئی ہے، انہوں نے منڈے کھوٹے بن کے وہ پھرتے ہیں اب، ہاں کر لی کالی۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے، وہ ندیم بھائی نہیں کرتے تھے تو میں نے ان کو کہا کریں کالی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، بے فکر ہو کے کریں، ہم آپ کو شریف فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں کی داڑیاں کالی کروائی ہیں، لیکن بابوں کی نہیں، یعنی جو 55 سے نیچے ہوں۔ تو اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ضرور نہ کرے، تقوی اختیار کرے، بے شک اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تقوی کے قریب ہے ضرور کرے۔ لیکن جو لوگ اپنی چھوٹی عمر کے اندر ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ تو زیادتی والا معاملہ ہے کہ آپ ان کو کہیں وہ داڑھی کالی نہ کریں۔ تو ہم تو اللہ کے فضل سے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو سر آپ فیس ایپ کو انسٹال کریں اور اپنی داڑھی کو بے شک کالا اس میں دیکھیں، وائٹ اچھی لگتی ہے تو وائٹ رکھ لیں، کالی اچھی لگتی ہے تو کالی رکھ لیں۔ تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے سر، انہوں نے آپ کو بتا دیا اس طرح آپ دیکھیں گے۔ تو یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بات کروں، ورنہ تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر رکھنی ہے، اچھی لگتی ہے نہیں لگتی آپ کو، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے
اس کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے داڑھی کی اہمیت کے اوپر. مسئلہ 33 میرا دیکھ لیں. میرے نزدیک تو قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 119 کے تحت اور بخاری مسلم کی کئی احادیث کے تحت مسلمان مرد کے لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے جس میں اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے, جس طرح آپ نے رکھی ہوئی ہے. اور اگر مٹھی رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہے, جس طرح طارق جمیل صاحب نے رکھی ہوئی ہے. اور اگر مٹھی سے کوئی زیادہ رکھ لے جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہے, میں تو یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میری سچی داڑھی ہے تو مجھے نیچرل اس سے زیادہ آگے بڑی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی بھی مٹھی سے زیادہ بڑی نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہو. ایک کیٹیگری اور بتا دینا, اگر اندھا دھن چھوڑ دیں. اندھا دھن چھوڑنے والے کی تو مذمت ہے, ان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے, جو البانیہ سے وہاں سیٹل ہوئے پھر واپس چلے گئے, وہ تو ان کے نزدیک تو مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے. اور یہ متواش قسم کی داڑھی جو یعنی جس کو آپ کو رول کرنا پڑے, کیونکہ سنن نسائی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اعلان برات کرتے ہیں جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے. اب لمبی داڑھی والوں نے ایسے گرہ لگائی ہوتی ہے. گرہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے دھاگے کو گرہ دینی ہے, گرہ سے مراد ہے آپ نے یوں کٹھی کر دی, ٹھیک ہے, یا یوں کر کے یوں کر لیا, وہ تو آج کل کوئی نہیں کرتا, یا ربڑ بینڈ لگا لیں. تو ایسے اندر فولڈ کی, کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی داڑیاں چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جب وہ کھولتے ہیں وہ ادھر تک چلی جاتی ہے, تو اس سے بہتر ہے مٹھی کر لیں, کاٹ ہی لیں. تو بعض اوقات ٹوائلٹ میں جاتے وقت لمبی داڑھی والوں کو ایک اس تردد سے گزرنا پڑتا ہے. کئی لوگ ہیں جو پھر وہ داڑھی اٹھا کے ایسے رکھتے ہیں ادھر, ایسے لوگ بھی ہم نے یہاں دیکھے ہیں. اتنی بڑی داڑھی. ہاں, تو پتہ نہیں ان کو دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل کس نے پیش کر دی ہے. میرے یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, داڑھی کی لمبائی کتنی ہو, اس میں آپ ذرا لمبی لمبی داڑھی والوں کی میں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں, بالکل. تو اس میں نے سارے علمی دلائل بھی اس کے حوالے سے رکھے ہیں. مسئلہ 33 بھی میرا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.